اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک مشہور و معروف ولی اللہ کا ایک قصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک جگہ ایک عظیم الشان محل کی تعمیر جاری تھی۔ ایک حسین و جمیل نوجوان مزدوروں معماروں کو تعمیر سے متعلق حکم دے رہا تھا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے جعفر، دیکھو تو صحیح یہ نوجوان اس محل کی تعمیر میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ میں اپنے پاک پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ اسے دنیا کی محبت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ میرا مولا اس نوجوان کو جنتی نوجوانوں کی صف میں شامل فرمائے گا۔ آؤ ہم اسے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم نوجوان کے پاس آئے اور سلام کیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سلام کا جواب دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے ایک ولی کامل کھڑا ہے۔ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ فوراً کھڑا ہوا اور بڑے مؤدبانہ انداز میں عرض گزار ہوا، حضور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ فرمایا، اے نوجوان، تیرا اس محل کی تعمیر پر کتنی رقم خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، حضور 1,00,000 درم۔ آپ نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم 1,00,000 درم مجھے دے دو؟ میں یہ تمام رقم حقداروں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دوں اور اس کے بدلے ایک ایسے محل کا ضامن بن جاؤں جس میں بہترین خدمت گزار، سرخ یاقوت کے کبے، عمدہ کمکمے ہوں گے، وہاں کی مٹی زعفران کی اور فرش مشک کا ہوگا۔ وہ محل تیری اس محل سے بہت زیادہ حسین، وسیع اور عالی ہوگا۔ اس کے در و دیوار میلے نہ ہوں گے۔ اسے معماروں اور مزدوروں نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور وہ محل بن گیا۔ بتاؤ تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ نوجوان کہنے لگا، آپ رحمت اللہ علیہ 1 رات کی مہلت دے دیں، کل صبح میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کیا فیصلہ کیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ رات حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری۔ آپ رحمت اللہ علیہ ساری رات اسی نوجوان کے بارے میں سوچتے رہے۔ تہجد کے وقت آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اس نوجوان کے لیے خوب دعا کی۔ فجر کی نماز کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے۔ وہ ہمارا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پر پڑی، وہ انتہائی خوشی کے عالم میں آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف لپکا اور بڑی گرم جوشی سے ملاقات کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، تو نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے 1,00,000 درم آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، حضور مجھے جنتی محل کا سودا منظور ہے، آپ مجھے ضمانت نامہ لکھ دیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قلم دوات منگوا کر ایک کاغذ پر یہ الفاظ لکھے، یہ ضمانت نامہ اس بات کا ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں بن فلاں سے یہ اقرار کیا کہ بے شک میں اس بات کا ضامن ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس محل کے بدلے ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو اس سے بہت بہتر ہوگا اور اس کی یہ صفات ہوں گی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تیرے لیے اس مال کے ذریعے جنت میں ایک محل خریدا ہے جو عرش کے بالکل قریب ہے۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ کاغذ نوجوان کو دیا اور شام سے پہلے تمام مال فقراء اور مساکین میں تقسیم فرما دیا۔ واقعہ کے 40 دن بعد آپ کو مسجد کے محراب میں ایک پرچہ ملا۔ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، کیونکہ یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کی دوسری طرف بغیر روشنائی کے یہ الفاظ لکھے تھے، یہ برات نامہ خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے مالک بن دینار کے لیے ہے۔ بے شک ہم نے اس نوجوان کو وہ تمام چیزیں دے دی ہیں جن کا مالک دینار نے اسے اقرار کیا تھا، بلکہ ہم نے اس سے 70 گنا زیادہ دیا۔ ہم وہ رکا لے کر اس نوجوان کے گھر گئے تو وہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں سے نوجوان کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ کل اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کی موت کی خبر سن کر بہت غمگین ہوئے۔ پھر غسال کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے اس نوجوان کو غسل دیا؟
کہنے لگا جی ہاں حضور۔ فرمایا نوجوان کی موت کا پورا واقعہ بیان کرو۔ کہنے لگا مرنے سے پہلے اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں اور غسل کے بعد مجھے کفن دینے لگیں تو یہ پرچہ میرے بدن اور کفن کے درمیان رکھ دینا۔ میں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے وہ چیز طلب کروں گا جس کی ضمانت حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دی۔ میں نے حسب وصیت پرچہ اس کے کفن میں رکھ دیا۔ غسال کی یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ نکالا اور غسال کو دکھایا۔ وہ پکار اٹھا یہی وہ پرچہ ہے، قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پرچہ اس نوجوان کے کفن میں رکھا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگے، لوگ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیں اور اس نوجوان کی طرح مجھے بھی ضمانت نامہ لکھ دیں۔ فرمایا افسوس اب وہ وقت گزر چکا، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق میں فیصلہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو جب بھی اس نوجوان کا واقعہ یاد آتا آپ رحمۃ اللہ علیہ زاروں قطار رونے لگتے اور اس کے لیے دعا فرماتے۔ یہ واقعہ عیون الحقائق سے لیا گیا ہے۔ ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔